حضرت امام حسین ابن علی تحریر حمدان ملک۔ حضرت امام حسین خدا ترس تھے، آپ کی سخاوت کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ آپ کا اخلاق سب سے افضل تھا، جس کے قائل دوست دشمن سبھی تھے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ آپ نے 25 حج کیے۔ آپ شجاعت اور سخاوت میں اس قدر بلند تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ حسین میری سخاوت اور میری جرأت ہے۔ آپ علیہ السلام کے در سے کوئی سائل واپس محروم نہ جاتا۔ ایک واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر موجود نشانات کے بارے میں انتہائی ایمان افروز ہے۔ آپ علیہ السلام راتوں کو روٹیوں اور کھجوروں کے پشتارے اپنی کمر پر اٹھا کر لے جاتے اور اسے غریب بیواؤں اور یتیم بچوں میں تقسیم کر دیتے۔ پشتارے اٹھانے کی وجہ سے آپ کی پشت مبارک پر نشان بھی پڑ گئے تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلا دیا تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ بیچ ڈالی۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو، کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال کرو۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ یقیناً کچھ ایسا ہی دردناک ہے، مگر جس قدر صبر کی تلقین ہمیں دنیا کے اس عظیم سانحہ سے ملتی ہے وہ بے نظیر ہے۔ حضرت امام حسین کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو ہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ننھے دلارے کی خبر سن کر ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مرتضیٰ کے گھر تشریف لائے۔ اپنے لال کو گود میں لے کر ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ کر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی، اور یوں نبیوں کے تاجدار کا لابدین ننھے حسین کی گھٹی بنا۔ آپ کا عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کیا گیا۔ حضرت امام حسین کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی کہ سن کر ہی رشک آتا ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اساتذہ تھے۔ ایک طرف پیغمبر اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا مقصد اخلاق انسان کی تکمیل تھی، اور دوسری طرف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو اپنے عمل سے خدا کی مرضی کے خریدار بن چکے تھے۔ تیسری طرف حضرت فاطمہ زہرا جو خواتین کے طبقہ میں پیغمبر کی رسالت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ ایسے خوبصورت اور نورانی ماحول میں حسین کی پرورش ہوئی۔ نبی اکرم حضرت امام حسین کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ نانا کے لاڈ اور پیار سے پلے حضرت امام حسین اپنے نانا کے کاندھوں پر سوار ہو جاتے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو سینہ پر سوار کرتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حسین نماز کی حالت میں اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے اپنا سجدہ طویل کر دیتے۔ ایک بار جب حسین حالت نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا تو نماز سے فارغ ہو کر حضور نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ کا ایک المناک سانحہ ہے جس کو امت کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ کربلا کی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور بابرکت خاندان کا مقدس ترین لہو بہا اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر مقصد زندگی کا ناقابل فراموش سبق دے کر گئے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس قدر عظیم شہادت کے باوجود آج ملت نے اپنی قربانی اور مقصود شہادت کو فراموش کر دیا۔ صرف محرم کے مہینے میں چند دنوں کے لیے ذکر کر کے اس واقعہ کو مکمل اور تذکرہ کرنا کافی سمجھ لیا۔ دین کے لیے اور نبوی تعلیمات کے لیے
جو ناقابل فراموش کارنامہ حضرت حسین اور آپ کے مبارک خاندان نے انجام دیا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شہادت حسین کے مقصود کو سمجھیں، اس سے پیغام حاصل کریں اور 13 تاریخ زندگی کو روشن و منور کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کیا سبق اور پیغام دیتی ہے۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید شاب اہل الجنہ حضرت حسین کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو زمین و آسمان، روئے جنات، روئے جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان تو ایسا کون ہے جو اس کے درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانے میں بھول جائے۔ لیکن شہدائے کربلا کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کہیں بہتر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان مبارک ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے صحاب کی جانب سے دی گئی لازوال قربانی کو سمجھنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں، واقعہ کربلا تاریخ انسانی کا ایک اندوناک سانحہ ہے، لیکن اس کے پیچھے اس فلسفہ کو جاننا بہت ضروری ہے جس مقصد کے لیے یہ ایک عظیم قربانی پیش کی گئی ہے۔ وہ مقصد تھا امام حسین اور ان کی جماعت کو یزید کی فسادی حکومت سے لڑنا پڑا۔ انہوں نے اپنی زندگی بھی قربانی دی تاکہ حق کی فتح کے لیے لڑنے والوں کی آواز بلند ہو سکے۔ ان کی شہادت کی یاد میں ہمیں ان کی بہادری اور شجاعت کو یاد رکھنا چاہیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب